نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب یہ باب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ مجھے طاؤس نے کہا لو ترکت المخابرۃ، کاش کہ تو یہ مخابرہ یہ چھوڑ دے، فإنهم يزعمون أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، بے شک وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ قال ای عمر، عمر کہنے لگے انی اعطیہم و اعینہم، میں ان کو اس معاہدے پر دیتا ہوں اور ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي، اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والے نے مجھے خبر دی، یعنی ابن عباس نے، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ینہا عنہ، اس سے روکا نہیں ہے، ولیکن قال، لیکن آپ نے فرمایا تھا ان یمنح احدکم اخاہ خیر لہ من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو تحفتاً دے دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ اس سے متعین پیسے وصول کرے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح زمین معلوم حصے پر مزارت پر دی جاتی ہے، اسی طرح زمین پیسوں کے عوض میں ٹھیکے پر بھی دی جا سکتی ہے۔ جس طرح کل بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی یہ میرا ایک قلعہ ہے، یہ میں اس کو 50,000 روپے سال پر تمہیں ٹھیکے پہ دیتا ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ طاؤس وغیرہ اور بعض اہل علم سے آتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث کے اندر منع آیا ہے کہ تم ایسے نہ کرو، زمین کو کرائے پر دینا، ٹھیکے پر دینا، یہ منع آیا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، تو اس وجہ سے بعض علماء نے سمجھا کہ یہ ممانعت ہے، لہٰذا زمین کو حصے پر تو کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ زمین دی اور اس کے ساتھ شراکت کر لی کہ اس میں سے جو نکلے گا اس کا تیسرا حصہ میرا، چوتھا حصہ میرا، یہ تو جائز ہے، لیکن پیسوں کے عوض زمین کرائے پر دینا یہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کیا کہ یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ تھی آپ نے صحابہ کو بطور احسان یہ حکم دیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے پاس زائد زمین ہے اور اس کے پاس دوسرا ذریعہ معاش بھی ہے تو اپنے بھائی کو کرائے پر دینے سے بہتر ہے اس کو ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے تحفتاً دے دو۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پر دینے سے جو روکا تھا وہ بطور حرمت نہیں روکا تھا، اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ یہ کرائے پر دینا حرام ہے، بلکہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تم اس زمین سے پیسے کمانے کی بجائے اپنے بھائی کے ساتھ احسان کر دو۔ اور واقعے کا پس منظر ایسے ہے کہ دو صحابہ کرام کا آپس میں جھگڑا ہوا زمین پر، ایک کی زمین تھی دوسرے نے اس سے کرائے پر لی، دونوں کا جھگڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے ان کا جھگڑا دیکھ کر اس موقع پر کہا تھا اگر ایسے ہی معاملات یوں زمین کرائے پر دینے پر ہوتے ہیں تو اس سے بہتر تم کرائے پر نہ ہی دیا کرو۔ یہ جو جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے تم نہ ہی کرائے پر دیا کرو۔ تو اس سے بعض نے یہ سمجھ لیا کہ شاید زمین ٹھیکے پر دینا، کرائے پر دینا حرام ہو گیا، جبکہ امام بخاری یہ واضح کر رہے ہیں یہ حرام نہیں ہوا، یہ ممنوع نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص پس منظر کی وجہ سے یہ بات کی تھی، اور اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ بہتر ہے کہ تم زمین اس کو ویسے ہی دے دو بجائے اس کے کہ تم اس سے پیسے لو۔ یہ یعنی کہ آپ نے ایک بہتر چیز کی طرف اشارہ کیا، آپ نے بطور حرمت اس بات کو بیان نہیں کیا تھا۔ یہ مسئلہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں۔
تو طاؤس کا جب اختلاف ہوا تو مجاہد نے ان سے کہا کہ جاؤ جا کر پوچھو، ان سے پوچھو کہ جن کا یہ معاملہ ہے۔ تو وہ آئے صحابی کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات سب سے زیادہ علم رکھنے والے عبداللہ بن عباس نے بیان کی ہے کہ زمین یوں ٹھیکے پر دینا جائز ہے۔ تو امام بخاری کے نزدیک مزارعت، مضاربت اور اسی طرح یہ مخابرہ، یہ سب کی سب ایک قسم میں بنتی ہے، ان کے اندر جواز نکلتا ہے۔ تو مخابرہ کا لفظ خیبر سے نکلا ہے کہ آپ نے ان سے جو معاہدہ کیا تھا اسی مناسبت سے اس کو مخابرہ کہتے ہیں۔ تو اس پورے باب کے اندر امام بخاری نے یہی ثابت کیا کہ جس طرح حصوں پر زمین دی جاتی ہے نا، اسی طرح سونے چاندی اور روپے پیسے کے بدلے میں بھی زمین دی جاتی ہے، اور جو علماء اس کو ناپسند کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ باب المزارعۃ مع الیہود، یہ باب ہے یہود کے ساتھ شراکت کرنا کھیتی باڑی میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبید اللہ نے نافع سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطا خیبر الیہود علی ان یعملوها ویزرعوها ولہم شطر ما یخرج منها، آپ نے یہود کو اس معاہدے پر خیبر کی زمین دی کہ اس میں وہ کام کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، اور جو نکلے گا وہ آدھا ہمارا اور آدھا ان کا۔ یہاں سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ کافروں میں جو سخت ہیں، جو ضرری لوگ ہیں، وہ یہودی ہیں، تو یہودیوں سے بھی کام ہو سکتا ہے، ان سے بھی شراکت ہو سکتی ہے، مضاربت ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب یہود ایک اجتماعی قوم کی حیثیت سے اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس موقع پر وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کمائی کے ذریعے جو وہ مسلمانوں سے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں اپنی کمپنیاں لگا کر اور اپنی برانچیں کھول کر وہ یہاں کا پیسہ کما کر یہیں کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی حالیہ طور پر یہ فرانس کے معاملے کے بارے میں علماء کے فتوے آئے ہیں، اور اسی طرح یہود کے جتنے ادھر ہیں تقریباً حد الوسع کوشش کریں کہ ان کی مصنوعات نہ خریدیں۔ ایک ہے جواز اور عدم جواز، جائز ہے کہ ان کی چیزیں خریدی جائیں، لیکن یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ ان کا حصہ متعین ہو چکا ہے، اتنے فیصد 10% یا 20% وہ اپنی حکومت کو دیتے ہیں اس میں سے ٹیکس کے طور پر، اور وہ حکومتیں اس سے ہمارے خلاف منظم ہو رہی ہیں۔ ایک ہے، ایک یہودی کماتا ہے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ جو علماء جواز کے فتوے لیتے ہیں نا کہ جی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو یہودیوں سے جنگیں بھی ہوتی تھی اور تجارتیں بھی ہوتی تھیں، وہ کیفیت مختلف تھی۔ وہاں پر ایک یہودی کماتا تھا، اپنی ہی جیب میں رکھتا تھا، ہاں جب جنگ ہوتی تو وہ اپنی جیب سے اپنی ذات کے تحفظ کے لیے لگاتا تھا، یوں ایک فنڈنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ اب تو کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ان کی جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو پیچھے سے ان کی حکومت سپورٹ کرتی ہے، ایک دفعہ ان کو کھڑا کرتی ہے، ان کو مضبوط کرتی ہے، جب وہ مضبوط ہو جاتی ہیں پھر ان سے کمائی کرتی ہے، ان سے ٹیکس لیتی ہے اور اس ٹیکس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ یہ کیفیت مختلف ہے اس کیفیت سے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہے، وہ اپنے طور پر ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا، اس کا کوئی ایسا حکومتی پیچھے منظم پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے خریداری ہو سکتی ہے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن جہاں پر یہ ایک پوری منصوبہ بندی ہو چکی ہوئی ہے، پوری چین بن چکی ہوئی ہے، یہاں سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، ایسی صورتوں کے اندر ان لوگوں سے معاہدہ کرتے وقت بچنا چاہیے۔ تو اگرچہ یہاں پر اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان سے مزارت، ان سے مضاربت، ان سے ہر قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب امن ہو، جب یہ شرارتیں کر رہے ہوں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، تب ان کے ساتھ تجارت نہ کی جائے۔ حد الوسع ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی تاجر ایسی کوئی چیز خریدتا ہے کہ جس کا تعلق ان کے ملکوں سے ہے تو اس کا بائیکاٹ کرے، اس کے متبادل کوئی چیز لے کر آئے، متبادل مل جاتا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ یہود سے بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعہ، جو شرطیں ناپسندیدہ ہیں
مزارات کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صدقہ بن الفضل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن عیینہ نے یحییٰ سے، انہوں نے حنظلہ الزرقی کو سنا، وہ رافع سے رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کننا اکثر اہل المدینہ حقلا، ہم کھیتی باڑی میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ زمین رکھتے تھے۔ وکان احدنا یکری ارضہ، ہم میں سے کوئی ایک اپنی زمین کرائے پر دیتا، فیقول هذه القطعة لی وهذه لک، وہ کہتا یہ ٹکڑا اس سے جو نکلے گا اس کا تم نے مجھے دینا ہے اور باقی تیرا۔ فربما اخرجت ذہی، بعض دفعہ وہ ٹکڑا فصل نکالتا، ولم تخرج ذہی، اور باقی نہ نکالتا، فنہاہم النبی، اللہ کے نبی نے اس سے ان کو روک دیا۔ یہ بات پیچھے بھی گزری ہے، زمین میں شراکت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت ممنوع ہے، ایک صورت جائز ہے۔ ممنوع صورت یہ ہے کہ آپ زمین کے ٹکڑے متعین کر دیتے ہو کہ اس ٹکڑے میں اس قلعے میں جو نکلے گا وہ میرا، اور باقیوں میں جو نکلے گا وہ تیرا، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیا پتہ ادھر ہو اور باقی میں نہ ہو، یا باقیوں میں ہو جائے اور تمہاری خاص حصے میں نہ ہو، پھر لڑائی جھگڑا ہی ہے نا اس کے بعد۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ٹوٹل زمین کے اندر شریک ہوتے ہیں کہ بھئی جو نکلے گا 5واں حصہ، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، آدھا حصہ، یہ جائز ہے۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ اگر کھیتی باڑی میں ایسی شرط لگا دی جائے جس سے ضرر کا خطرہ ہو تو ایسی شرط باطل سمجھی جائے گی۔ اور یہ صرف کھیتی باڑی میں نہیں، تمام دنیا کے جو شراکتیں ہیں اس کے اندر اگر ایک شریک ایسی شرط لگاتا ہے جس سے اس کو بھی کل کو ضرر پہنچ سکتا ہے اور اس سے دوسرے ساتھی کو بھی پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت شریعت کہتی ہے ایسی شرط کو ختم کر دو تاکہ تمہارا کل کو جھگڑا نہ ہو۔ تو جب بھی شراکت کرو واضح کرو، دو ٹوک کرو، فیصلہ کن بات کرو تاکہ ایک دوسرے سے کچھ چھپا نہ رہ جائے اور کل کو تمہارا جھگڑا نہ ہو۔ یہ ہے اس باب کو قائم کرنے کا مقصد کہ ایسی شرط نہیں منظور کرنی، نہیں لگانی جس سے ضرر کا خطرہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ کل پرسوں بات کی تھی، دوبارہ دہراتا ہوں۔ آج کل بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی بندے سے پیسے لوں گا 5 لاکھ 10 لاکھ، میں اس سے فلاں چیز خریدوں گا، پر جوڑا پر پیس میں اس کو اتنے روپے دوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اب کیا پتہ مارکیٹ کے اندر ریٹ گر جائے، اس کو اتنے بچے ہی نہ لیکن وہ اپنی کی ہوئی زبان کو پورا کرے، تو یہ تو سود ہو گیا کہ تمہیں بچا کچھ نہیں اور تم نفع دے رہے ہو۔ اور اگر وہ نہ دے تو پھر جھگڑا کہ کی ہوئی صورت پوری، زبان پوری نہیں ہو رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار میں اس میں یقینی بات ہے کہ اتنا ہونا ہی ہو۔ بہرحال جو بھی ہے اس کی بہترین اور احتیاطی صورت یہ ہے کہ فیصد طے کر لیا جائے کہ بھئی میں آپ کو 1% دوں گا، آدھا فیصد دوں گا، 2% دوں گا، ٹوٹل مال کا جو میں خریداری کروں گا اس میں سے 1% آپ کو دوں گا۔ اگر پرافٹ رکھنا ہے تو جو مجھے پرافٹ ہوگا اس کا 10% تمہیں دوں گا، اس کا 20% تمہیں دوں گا۔ پرافٹ زیادہ ہوگا تمہارا فیصد زیادہ ہو جائے گا، پرافٹ کم ہوگا تمہارا فیصد کم ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں معاملات، اس طریقے سے فیصد کے ساتھ طے کریں، اس میں کسی کو ضرر نہیں ہے۔ آپ خاص رقم بول دیتے ہیں نا، اس میں آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے ادھر کھیتی اگے ہی نہ، جو زمین اس نے اپنے لیے خاص کی، اکثر طور پر تو ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ ادھر ہو ہی نہ۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نے جو چیز خریدی اس میں نقصان نہیں ہے لیکن کبھی ہو جائے اللہ کی طرف سے، پھر کیا کرو گے؟ پھر ظاہر بات ہے تم سود کی صورت میں اس کو منافع تو دو ہی دو۔ تو یہ ہے اس باب کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2330، 31 اور 32، 3 حدیث۔